میں سب کو پہلے بہت بہت سلام، اور میں سید شاہ انوار اللہ حسینی رفاعی القادری، اور یہ میرے فرزند سید علی حسینی رفاعی القادری۔ ہمارا ایک پہچان، ہماری ایک مختصر تعارف یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے ولی اللہ کے دوست، صوفی سنت کے اپنے 16 اور 17 ڈائریکٹ جو ہے ان کے ناتے ہیں، ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں۔ سید شاہ شیخ علی آپ کا نام ہے۔ سید کے ساتھ شیخ جو ہے وہ بھی ایک خطاب اور ٹائٹل ہے، اور آپ کے نام سے زیادہ آپ کا لقب مشہور ہوا، جو سانگڑے سلطان مشکل آسان۔ سانگڑ سلطان لقب پانے کے لیے کچھ جو ہے وجوہات ہیں۔ وہ جو ہے بہت دور دراز کے علاقوں پر جا کر انسانی دوستی کا پیغام دیتے، لوگوں کو جو ہے کچھ اچھی باتیں سکھاتے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہر آدمی، ہر ویکتی مہان ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مہانتا اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ابھارنا ہے۔ تو وہ بہت سانگڑ وانگڑ کے علاقوں میں جا کر، جو پنجاب و سندھ کی طرف ہے، وہاں تب جو ہے سفر کیا، وہاں رہے، تو لوگوں نے اپنے سلطان مانا، اپنا نیتا مانا، اپنا لیڈر مانا، سانگڑے سلطان، اور اسی وجہ سے ان کا لقب جو ہے سانگڑے سلطان مشکل آسان مشہور ہوا۔ صاحب، آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور سماج میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے صوفی واد کتنا ضروری ہے؟ صوفی کا ایک مین مقصد جو ہے کہ انسان، جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہے گاڈ، بھگوان اللہ جو ہے انسان کو بہت اچھے احسانی تقویم، یعنی اچھے فارمز اینڈ شیپ میں بنایا، مگر اس کے اندر ایک ایول اسپرٹ بھی رہتی، وہ اس کو برائی کی طرف اکساتی ہے۔ صوفیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کنٹرول کرو، تو وہ نفس جو ہے لوامہ کو جو ہے نفس مطمئنہ تک لے جانا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ اپنے سیلف کو پہ کنٹرول کرو، اور اچھے سے اچھے بنو، اور شانت رہو، اور انسانی خدمت کرو۔ یہاں پہ اپنے کندھار میں ہندو مسلم یہاں پہ ایکتا ہے، اور جو یہاں پہ بولے جاتا ہے کہ دو ایک گدی ہے یہاں پہ، تو اس کا رہسیہ کیا ہے، اتہاس کیا ہے؟ یہ ایک ایسی یعنی یونیک اس کی وجہ ہے اور بیک گراؤنڈ ہے کہ یہاں بڑی درگاہ شریف اور چھوٹی درگاہ شریف کے جو گادی نشین ہوتے ہیں، ان کی گادیاں ہیں، تو احتراماً، رسپیکٹ کی بنا پر سب مذہب و ملت کے لوگ بولتے ہیں کہ 2 گادیاں ہونے کے بعد تیسری گادی، یعنی گادی پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ ایسے بڑے صوفی اور ولی اور اللہ ہیں، ان کی جو گادیاں ہیں، اس کے علاوہ ہم دوسرے گادیاں پہ ہم نہیں استعمال کریں گے۔ اور رسپیکٹ کا اور آستھا کا یہ عالم ہے کہ چاہے کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو، وہ اتنے اپنی شردا سے ان درباروں میں حاضر ہوتا ہے کہ ایسا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب و ملت کا ہے، حتیٰ کہ لوگ 2 لڑ لیتے ہیں تو بولے چلو درگاہ میں جا کے تو قسم کھا، اور تو یہ اگر جھوٹ بھی بولنے والا شخص ہے تو وہ یہاں درگاہ میں جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، ڈر جائے گا۔ اور لوگ یہاں سے گزرتے ہیں سامنے سے بھی، تو جو ہے اپنی چپلیں اتار کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم نے بچپن میں دیکھا، سلیمان ٹکری سے جو درگاہوں کا ایک ویو نظر آتا، تو وہاں لوگ وہاں سے ہی جو ہے سلام پیش کرتے، اور اپنے سر جھکا کے اور چپل اتار کے۔ تو یہ ایک ایسی قومی یکجہتی، ہندو مسلم بھائی چارگی، ان کا پیغام ہی یہ تھا کہ انسان دوست ہے، اور ہر آدمی، ہر ویکتی مہان ہے، اور مل جل کر رہنا چاہیے۔ آپ اسلامی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو،
اگر جو بھوکا ہے اور میں پیٹ بھر کھاؤں تو میرا وہ کھانا جو ہے حرام ہے میرے پر. تو مجھے اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا آدر کرنا چاہیے. تو یہی تعلیمات تھے جو ہر قوم و مذہب کا ملت کا جو ہے شخص، قوم و ملت، ڈفرینٹ کمیونٹیز، کاسٹ اینڈ کریڈ لوگ جو ہے آتے اور یہاں سے فیض پاتے. جو یہاں پہ سادھو مہاراج کی ایک گدی ہے جی. اور درگاہ، ان کا کیا ریلیشن تھا؟ ان کا یہ ریلیشن تھا کہ وہ ایک بہت تاریخی مٹھ ہے، اور ان کے بھی جو ہے جو اس کے صدگرو سادھو ہوتے ہیں وہ بھی سلسلہ وار جو ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کی بھی یہی تھا کہ سب میل جھول کر کے انسانی خدمت کو ترجیح دینا، یعنی سروس ٹو ہیومینٹی اینڈ چیریٹی ٹو مین کائنڈ کا. صوفی اللہ والے بھی اور مٹ والے مل کر جو ہے انسانی دوستی قائم کرنے اور یکجہتی قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا یوگدان دیا ہے. اس کا اثر خندار میں نظر آتا ہے کہ آج تک 600 سال ہونے کے بعد بھی ہر قوم و ملت کا شخص جو ہے یہاں آتا ہے ہماری طرف. جس کا ہم نے 592واں سندن شریف منایا ہے، اس آستانے سے اور آپ کا سلسلہ، اس کے بارے میں کچھ روشنی ہے. یہ حضرت سید شاہ شیخ علی، آپ کے پردادا، آپ کے دادا والد اور دادا کا نام محمد اور احمد سید، اور ان کے پردادا ان کا نام تھا شیخ ابراہیم، اور نامی کے ساتھ سپہ سالار. سپہ سالار کا مطلب ہے کمانڈر ان چیف. اس زمانے کے کنگ میں وہ کمانڈر ان چیف تھے، دلی میں رہتے تھے. یہ تو ان کا عہدہ تھا. اور جب دوسری جو ہے ایسے بڑے بزرگ صوفی سنت نظام الدین اولیاء، جن کا لقب محبوب الہی ہے، ان کے ساتھ رہتے تھے. آپ اتنے بڑے اسکالر تھے، اتنے بہت بڑے گیانی تھے، بہت بڑا علم رکھتے تھے، تو ان کو شیخ کا خطاب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے دیا، اور پیشے سے کمانڈر ان چیف تھے. جب محمد بن تغلق نے اپنا کیپٹل، اپنا راجدھانی دلی سے دیواگیری کو منتقل کیا، تو وہ اس ملٹری کے ساتھ موو ہوئے، اور پھر بزرگان دین کا ایک مقام بتا دیا جاتا ہے. ایسا ہوا کہ وہ یہ تو ملٹری کے کمانڈر ان چیف ہونے کی وجہ سے یہاں دیواگیری ہوئے، پھر اس علاقے تک ان کو اشارہ ہوا. بڑی درگاہ کے صاحب جو حاجی سیاح سرور مخدوم ہیں، ان کے ہمراہ جو ہے خندار پہنچے. خندار کے اس سائڈ صاحب، بڑے صاحب نے بیٹھے حاجی سیاح، اور اس طرف جو ہے ابراہیم، شیخ ابراہیم سپہ سالار نے بیٹھا. پھر وہ یہاں ان کی وہ نہیں ہے، لیکن ان کے جو صاحبزادے تھے وہ تو یہی ہیں. پھر ان کے جو پڑ پوترے جو شیخ علی شاہ سلطان ہیں، انہوں نے بہت نام کمایا اور بہت سفر کیا، اور ان کے القاب جو ہے آپ جانتے ہیں، مشکل آسان لقب ہونے کی وجہ یہ ہے، اگر جب بھوکا ان کے پاس آتا تو کھانا کھلا دیتے. کوئی آدمی آتا جس پہ اتیاچار ہو رہا ہے، چاہے کوئی بھی مذہبی ملت کا آدمی ہو، تو اس کو اس کی جو ستانے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، اس کی بھی خبر لیتے. ہی واز ویری اسٹرانگ، اور کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے. تو یہ اب کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، اور کسی پہ اتیاچار ہو رہا تو اس سے روکنا، تو یہ جب یہ لوگ محسوس کرتے تو آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی. تو یہ کہتے ہیں، تو مشکل آسان کرنے کا پریکٹیکل رول انہوں نے